اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے ریویژن کیا ہوگا۔ ہم نے الحمدللہ تجوید کے رولز اینڈ تجوید کا جو ریویژن تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ کچھ امپورٹنٹ تھنگس دیکھتے ہیں کہ ایٹیکویٹس آف ریسائٹنگ قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا انشاءاللہ ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اینڈ ضرور اپنے بک میں یہ پوائنٹس کو لکھ لیں انشاءاللہ۔ فائن، تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ امپورٹنس آف اپلائنگ تجوید ان قرآن ریسیٹیشن، یعنی جو قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر تجوید کے رولز کو اپلائی کرنا کتنا اہم ہے۔ فائن، پہلی بات تو یہ ہے کہ تجوید کا علم ہونا، یعنی تجوید کے رولنگز، ان کے ڈیفینیشنز باریکی سے، ان کے گرامر جاننا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تجوید کا علم جس کو ہم کہتے ہیں وہ جاننا فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کہتے ہیں کہ ایک کمیونٹی جو ہوتی ہے مسلمز کی، اس میں ایک فرد اگر کوئی عالم ہو، قرہ ہو، ان کو اگر یہ سارے رولز پتہ ہیں تجوید کے تو کافی ہوتا ہے۔ اوکے، لیکن تجوید کا ایسا علم جاننا جس کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے تاکہ لہن جلی سے بچیں، ایسا علم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، جسے ہم فرض عین کہتے ہیں، یعنی ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کی ریسیٹیشن ایٹ لیسٹ اس طرح کرے کہ وہ لہن جلی کو ایوائڈ کرے، اوکے، تاکہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس کے اندر اس کی میننگ چینج نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے وہ سارے رولز سیکھ لیے ہیں جس کے نہ سیکھنے سے لہن جلی ہو سکتی ہے، لیکن اب آپ سب کو سارے رولز آتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ اب فرض ہو گیا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ آپ کو یہ رولز نہیں پتہ تھے اور آپ نے اب سیکھا تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان رولز کو اپلائی کریں قرآن میں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اوکے انشاءاللہ۔ فائن، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلا جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حفاظت طلب کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنا، شیطان مردود سے دور ہو کر اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہمیں حفاظت طلب کرنا ہے، جسے عربک میں کہتے ہیں الاستعاذہ، اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں۔ کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان کیا ہے؟ ہمارا دشمن ہے، اور قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ شیطان کا یہ کیا تھا؟ چیلنج تھا کہ جب بھی بندہ مومن جو ہے وہ ہدایت کی طرف آئے گا تو وہ ضرور اس کے لیے رکاوٹ پیدا کرے گا، رائٹ؟ تو قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے اور ہمیں ضرور جب بھی قرآن کو ہم پڑھنا شروع کریں گے شیطان کے مردود سے جو ہے دور ہونے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنا چاہیے، اور اس کا حکم قرآن میں ہی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ دیکھیں اس کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کی تلاوت آپ شروع کریں تو ضرور استعاذہ یعنی اس آیا کو ضرور آپ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، اس کی تجوید بہت اہم ہے، کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح پڑھیں، ان کی تجوید کی رولنگز کو اپلائی کر کے۔ اعوذ، آپ میں سے اکثر مسٹیک کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اعوذ کہتی ہیں، اعوذ نہیں ہے، اعوذ، اور ذال کو زا نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ، لام جلالہ لائٹ ہوگا، باللہ،
من الشیطان الرجیم. شی آئی کی ساؤنڈ بہت ہی سافٹ ہوگی. اکثر کیا کرتے ہیں شیطان پڑھتے ہیں, شیطان نہیں ہے تو کو ہیوی رکھیں, دو حرکہ لمبا اس کو کریں. شیطان الرجیم, رو جو یہاں پر رجیم میں ہے وہ موٹا پڑا جائے گا, مشدد بھی ہے تو تھوڑا سٹریس دیں گے. رجیم, فائن انشاءاللہ. تو اس کی جو تجوید ہے وہ ضرور سیکھ لیں انشاءاللہ. تو جیسے کہ ہم کلاس میں قرآن کو تلاوت کرتے ہیں تو یہ سارے رولز کو آپ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے, کیونکہ اب ہم جو ہے انشاءاللہ تلاوت کی کلاس شروع کریں گے تو ان رولز کو آپ جانیں گے. کیا ہے کہ استعاذہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں. پہلا ہے کہ قرآن کے شروع میں ہم اس کو پڑھنا ہے. اوکے, جب بھی قرآن پڑھنے کے شروع آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو سٹارٹنگ میں اس کو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ, بیکاز یہ قرآن میں ہی اس کا حکم ہے, ہم نے دیکھا ہے. اگر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کہیں درمیان میں رک گئے, آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, یا تو اگر آپ کھانسنے کی وجہ سے اگر آپ نے روک لیا تو کوئی پرابلم نہیں, آپ جیسے ہی کھانسیں گے اس کے بعد آپ قرآن کو کنٹینیو کر سکتی ہیں. لیکن آپ نے قرآن کی تلاوت کو روک کر کسی سے باتیں کی یا کوئی کام کیا اور دوبارہ آ کر آپ نے قرآن شروع کیا تو بھی آپ کو تعوذ یعنی الاستعاذہ پڑھنا ضروری ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ کسی کلاس میں ہوں, جیسے کہ اب کلاس میں اگر آپ کو تلاوت کرنی ہے تو یہ ضرور آپ سب نوٹ کریں, کیونکہ اس میں کچھ سسٹرز جو ہیں کیا کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کلاس کے دوران اگر کسی پہلے اسٹوڈنٹ کو ہم نے کہا کہ آپ قرآن کو یعنی پڑھنا شروع کریں تو جو فرسٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ بلند آواز میں الاستعاذہ کو پڑھے گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا, اور باقی کے جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انشاءاللہ نیکسٹ پڑھنا ہوتا ہے ون بائی ون, وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے اس کو آہستہ سے پڑھ لینا چاہیے, بیکاز قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی ہے جب فرسٹ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے, رائٹ. تو جب آپ کی باری آئے گی تو آپ بس جس آیت سے آپ کو پڑھنے کو کہا جائے گا وہاں سے پڑھنا ہوگا, کیونکہ تعوذ جو ہے آپ نے آلریڈی سٹارٹنگ میں پڑھ لیا ہے انشاءاللہ. I hope this is clear. پہلا اسٹوڈنٹ ہی اس کو بلند آواز میں پڑھے گا, آپ سب اپنی اپنی جگہ اس کو پڑھ لیں گی, اور جب آپ کی باری آئے گی تو آپ صرف اور صرف آیت کو پڑھیں گی. اوکے انشاءاللہ. اکیلے پڑھ رہے ہوں یا تو آپ خاموشی سے یا تو زور سے پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس طرح قرآن پڑھ رہی ہوں. اوکے, نیکسٹ ہے البسملہ. بسملہ کہتے ہیں اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں, رائٹ. آپ سب کو تسمیہ کا جو ورڈ ہے وہ پتا ہوگا. تسمیہ تو ہے صرف بسم اللہ کو کہتے ہیں, لیکن جو قرآن کی آیت ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس کا نام جو ہے بسملہ ہے. اوکے, اس کا مطلب کیا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی بی اور می کو فلیٹ رکھیں, بسمی نہ پڑھیں, بسم اللہ, لام جلالہ لائٹ ہوگا. رحمانی رو موٹا پڑھیں, اس میں جو ہا ہے وہ شارپ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, دونوں ہا کو جو ہے وہ شارپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس طرح انشاءاللہ. اور دونوں جگہ رو بھی ہیوی ہوگا, اور رو اور ہا بہت ہی شارپ ہوگا انشاءاللہ. اوکے, اس کے حوالے سے کیا ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے, ہائیلی ریکمنڈڈ ہے. اوکے, ہائیلی ریکمنڈڈ ہے انشاءاللہ, اس کو ضرور پڑھیں گی. اور سورہ کے درمیان ہم اس کو نہیں پڑھیں گے, اگر پڑھیں گی تو گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن جس طرح سورہ کے شروع میں پڑھنا ہائیلی ریکمنڈڈ ہے, اسی طرح سورہ کے درمیان پڑھنا یعنی نہیں پڑھنا ہائیلی ریکمنڈڈ ہے. یعنی سورہ کے درمیان نہیں پڑھنا ہائیلی ریکمنڈڈ ہے, بیکاز جو بسم اللہ ہے وہ ہمیشہ سورہ کے شروع میں ہی پڑھا جاتا ہے. ہر ایک سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے, سوائے سورہ توبہ کے, بیکاز سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر بسملہ آپ کو نہیں دکھے گا. اب آپ کو وداؤٹ بسم اللہ کے اس سورہ کو پڑھنا ہوگا. اگر آپ اوپن کرتی ہیں قرآن اور سورہ توبہ پڑھنا چاہتی ہیں تو صرف اور صرف الاستعاذہ پڑھیں گی اور سورہ کی پہلی آیت سے اپنا جو قرآن کا ریسیٹیشن ہے وہ شروع کریں گی. بسملہ وہاں نہیں پڑھیں گی, کیونکہ وہاں پر بسملہ نہیں ہے, کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غصہ نظر آتا ہے, تو اس لیے بسملہ نہیں پڑھا گیا. بسم اللہ تو کیا ہے, ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی ہم اللہ کے نام سے اس کو شروع
شروع کر رہے ہوتے ہیں بسم اللہ میں برکت بھی ہے، جیسے کہ آپ جانتی ہوں گی کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کرنے سے اس کام میں برکت آتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے حدیثوں میں کہ بسم اللہ کہہ کر ہم اگر ڈور ہم نے دروازوں کو بند کیا تو شیطان نہیں آئے گا اس ڈور سے۔ اس طرح بسم اللہ کی جو ہے وہ بہت ہی برکتیں ہیں، لیکن جو سورہ توبہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے اس سورہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور ہم اس پر نہیں پڑھیں گے۔ تو سورہ کے درمیان سے اگر آپ تلاوت شروع کر رہی ہوں کہیں سے، یعنی اگر آپ نے قرآن اوپن کیا اور پہلا جز سے آپ نے سٹارٹ کیا الف لام میم سے، تو بسم اللہ پڑھیں گی، لیکن آپ نے اگر سیقول سے سٹارٹ کیا تو صرف اور صرف تعوذ پڑھیں، اس کے بعد سیقول کو سٹارٹ کریں انشاءاللہ، کیونکہ وہ سورہ البقرہ کی درمیانی کوئی آیت ہوگی، رائٹ، انشاءاللہ۔ تو جو ہم بسملہ یعنی استعاذہ، اس کے بعد جو ہے وہ بسملہ اور سورہ جو پڑھتے ہیں ان کے 4 طریقے ہیں جو ہم آلریڈی جانتے ہیں، اور جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے کہ ہم الاستعاذہ، البسملہ اور پہلی سورہ کی پہلی آیت کو ہم الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، اوکے، الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ملا کر نہیں، الگ الگ۔ فار ایگزامپل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں ہم نے کیا کیا، پہلے تعوذ پڑھا استعاذہ، اس کے بعد بسملہ، اس کے بعد ہم نے سورہ کی پہلی آیہ پڑھی۔ یہ کرنا یعنی یہ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہم تینوں کو ملا کر پڑھیں۔ آپ قرآن اوپن کر رہی ہیں، کوئی سورہ سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ سارے ملا کر پڑھیں، اس کو کہتے ہیں وصل الجمیع۔ یہ جو ورڈز ہیں، ٹرمینالوجیز، یہ اسی کے ورڈز نہیں ہیں، یہ بس اسی طرح عربک میں بس لکھ دیے گئے ہیں۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جمیع مطلب سارے جمع کر پڑھیں۔ یہ آپ کو الگ الگ تجوید کے بکس میں الگ الگ نیمز بھی مل سکتی ہیں، بیکاز یہ تجوید جس طرح ہم نے ادغام اخفا دیکھا نا، اس طرح یہ تجوید کے مین ٹاپکس نہیں ہیں، بس ایسے ہی لکھ دیے گئے ہیں، جس طرح ہم انگلش میں لکھتے ہیں ریڈ آل دس ٹوگیدر، اس طرح بس وصل الجمیع لکھ دیا گیا ہے۔ تو ٹرمینالوجیز پہ نہ جائیں، بس کیا ہے کہ اس میں ہم ساری آیتوں کو یعنی الاستعاذہ، البسملہ اور سورہ کی پہلی آیت کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں آیتیں لمبی ہیں، ایک سانس میں اس کو پڑھنا ہوگا اگر ملا کر پڑھنا ہے، اگر آپ کو الگ الگ پڑھنا ہے تو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ایک اور جو ہے طریقہ ہے پڑھنے کا جو صحیح ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور طریقہ جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت پہلے ہم الاستعاذہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بسملہ اور نیکسٹ سورہ کا جو پہلی آیت ہے اس کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ کیا کیا ہم نے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم نے اس کو لام سے ملایا، حمزۃ الوصل کو اگنور کیا۔ جب پڑھیں گے تو یاد رکھیں اس طرح ملا کر پڑھنے میں ہم وقف کی رولنگ نہیں اپلائی کریں گے، جو وصل کی رولنگ ہے، ملا کر پڑھنے کی رولنگ ہے، اس کو ہی ہم انشاءاللہ فالو کریں گے۔ یہ بھی صحیح طریقہ ہے، اس طرح آپ کر سکتی ہیں۔ ایک اور طریقہ کیا ہے کہ ہم استعاذہ اور بسملہ کو تو ساتھ پڑھ لیں اور سورہ کی شروعات جو ہے وہ وقف کے بعد کریں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں ہم نے ان دونوں کو ساتھ میں پڑھا، اس کے بعد جو ہے الحمدللہ وقف کرنے کے بعد جو ہے سورہ کی شروعات کی۔ یہ بھی جائز ہے، ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک سورہ پڑھا، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسملہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک اور سورہ کو شروع کرنا ہے۔ اس طرح کب ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھ رہی ہیں یا کبھی کبھی نمازوں میں ایک سے زیادہ سورہ آپ پڑھ رہی ہوں، تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سورہ آپ پڑھتی ہیں، اس کے بعد آپ بسملہ پڑھتی ہیں، اس کے بعد نیکسٹ سورہ کو شروع کرتی ہیں، رائٹ؟ اس کے اندر بھی 4 ٹائپس ہیں، لیکن 3 تو جائز ہیں، ایک جو ہے وہ حرام ہے۔ ہم اکثر کبھی کبھی اس طرح کی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کون سی چیز حرام ہے اور کس کو ہمیں نہیں کرنا ہے، فائن انشاءاللہ۔ پہلا کیا ہے کہ ہم نے ایک سورہ کو اینڈ کیا، اس کی لاسٹ آیت کو
ہم نے پڑھا وقف کیا یعنی سانس اور آواز رک گئی، پھر ہم نے سانس لیا اور ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی وقف کیا، اس کے بعد ہم نے نیکسٹ سورہ کا پہلی آیت ہم نے پڑھا جیسے قل اعوذ برب الناس، اس طرح ہم نے نیکسٹ آیت پڑھی، یہ جائز ہے، اس کو آپ فالو کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ سیکنڈ کیا ہے کہ ساروں کو ملا کر پڑھا، جیسے اگر شارٹ سورہ ہے تو کیا کر رہی ہیں آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہی ہیں، جب اس کی لاسٹ آیت پر پہنچتی ہیں تو اس کو ملا کر بسم اللہ بھی پڑھ رہی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وہ بھی ملا کر پڑھ رہی ہیں، یعنی پہلی سورہ کی لاسٹ آیت بسملہ اور نیکسٹ سورہ کی پہلی آیت ملا کر پڑھ رہی ہیں۔ کبھی کبھی نماز میں اس طرح کر دیتی ہوں گی، یا قرآن میں جب آپ پڑھ رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سورہ تو بھی کر رہی ہوں گی، یہ جائز ہے، یہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جو سورہ آپ پڑھ رہی ہیں اس کو آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں، اس کو ختم کر لیں، جیسے اگر آپ پڑھ رہی ہیں سورہ الفلق تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کمپلیٹ کیا، وقف کیا آپ نے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اس طرح آپ نے اس کو ان دونوں کو ملا کر پڑھا، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، کر سکتی ہیں۔ فورتھ ٹائپ جو جائز نہیں ہے وہ کیا ہے کہ یہاں اسی ایگزامپل سے میں دکھاؤں گی کہ آپ نے جو لاسٹ سورہ تھی اس کی لاسٹ آیت کو اور بسملہ کو آپ نے ملا لیا، وقف کیا، اس کے بعد اس کو پڑھا، یہ کرنا حرام ہے۔ فائن، کیوں؟ کیونکہ بسملہ جو ہے ایک آیت ہی ہے، اور اگر ہم نے اس طرح کیا تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس بسملہ کو اس قرآن کی آیت بنا رہے ہیں، یعنی اس سورہ کی آیت بنا رہے ہیں، اور اس کو ہم الگ سے پڑھ رہے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ کس طرح؟ فار ایگزامپل کب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لاسٹ آیت پڑھ رہی ہیں، کہ اکثر کب ہوتا ہے یہ کہ آپ لاسٹ آیت پڑھ رہی ہیں، اس کے بعد ملا کر آپ نے بسم اللہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ پیج ٹرن کر رہی ہیں قرآن کا اور نئے سے جو ہے وہ سورہ پڑھنا شروع کر رہی ہیں، تو کیا ہوتا ہے تب تک آپ وقف کر کے اس کو پاز دے کر وقف کر کے جب نیا سورہ شروع کرتی ہیں تو یہ کرنا حرام ہے، اس طرح کی غلطی ہم نہیں کر سکتے۔ I hope everything is clear انشاءاللہ، یہ ایک ہی رول ہے جو کرنا حرام ہے، باقی سارے جو ہے آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، جب ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت جب آپ کرتی ہیں تو اس کے جو مین ریسیٹیشن کے جو لیولز ہیں وہ 3 ہیں۔ اوکے، میں قرات کے کیٹیگریز نہیں بتا رہی یہاں پہ، ریسیٹیشن تلاوت کے جو لیولز ہوتے ہیں وہ 3 ہیں۔ اوکے، پہلا ہے التحقیق۔ التحقیق کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو بہت ہی صاف آرام سے دیر سے، یعنی ہم اس کو بہت ہی آرام سے پڑھیں گے، ہر ایک لیٹر کا حق ادا کرتے ہوئے، تجوید کے ہر ایک رولز، ترتیل کے ہر ایک رولز کو ادا کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کی میننگ پر غور کرتے ہوئے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں التحقیق۔ جیسے کہ آپ قرآن پڑھ رہی ہوں اور آپ کو اس کی میننگ پتہ چل رہی ہو، فار ایگزامپل آپ پڑھ رہی ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہاں دیکھیں ہر ایک تجوید کے رولز تو اپلائی ہو رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہی ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ، تو آپ جو ہے اس کی میننگ پر بھی غور کر رہی ہیں، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اوکے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ دیکھیں ہمارے مائنڈ میں یہ جو میننگ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے یہاں پر ان آیتوں میں، تو اس کے اوپر غور کرتے ہوئے پڑھنا، اس کو ہم التحقیق کہتے ہیں، اور یہ قرآن پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے، دی بیسٹ وے آف ریسائٹنگ، تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کریں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ کبھی کبھی میننگ اگر ہم نے نہ غور کیا تو بھی جو بگنرز ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت اگر انہیں تجوید کی رولنگز بہت اچھی آتی ہے تو وہ اسی طرح سلو میں پڑھتے ہیں، لیکن ضروری کیا ہے کہ تجوید اور ترتیل کے رولنگز جو ہیں وہ ضرور فالو ہوں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کیا ہے؟
التدویر ہے، تدویر یعنی ایک درمیانی رفتار سے، جس طرح ہم نے التحقیق میں بہت ہی سلو اور آرام، بہت ہی لو پیس میں اس کو پڑھا، لیکن التدویر ایک درمیانی رفتار ہے جو ہم پڑھتے ہیں اکثر، جو ہے ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو اسی رفتار میں پڑھتے ہیں، التدویر میں، التدویر۔ لیکن اس کے اندر بھی سارے جو بھی لہن جلی سے ہم بچنا چاہے، لہن جلی کو اگنور کرنا ہے، ایون لہن خفی کو بھی اگنور کرنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے۔ تجوید اور ترتیل کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ایک میڈیم پیس میں، جس طرح ہم آلموسٹ ایوری ڈے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں ایک نارمل پیس ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایوری لیٹر ٹو لیٹر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس کو تجوید کے سارے رولز کو اپلائی کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی پڑھنا ہم پڑھ سکتے ہیں، اٹ از گڈ الحمدللہ۔ جب آپ تلاوت اکیلے میں کر رہی ہوں، یعنی تدبر کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتی ہوں، تو ضرور کوشش کریں کہ تحقیق کو فالو کریں تاکہ اس کی میننگ بھی آپ کو پتہ چلے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ ڈیلی جو روٹین کا قرآن پڑھتی ہیں فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، اس کو آپ ضرور ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ التدویر سے پڑھا کریں انشاءاللہ۔ الحدر کیا ہے؟ بہت ہی فاسٹ رفتار میں اس کو پڑھنا، لیکن یہاں بھی تجوید اور ترتیل کا خیال ضرور رکھنا ہے، تجوید ترتیل کے خیال تینوں میں بھی ہمیں رکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن الحدر اکثر کہاں پڑھا جاتا ہے؟ تراویوں میں، اوکے؟ تراویوں میں جو بہت سارا قرآن کی بہت ساری صورتوں کی ہمیں تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو تراویح کے اندر جو ریسیٹیشن یوز ہوتی ہے وہ الحدر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حرمین کے، اگر آپ رمضان کے اندر جو تراویح ہوتی ہے اس کو اگر آپ سنا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ الحدر پڑھتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی نوٹس کر رہی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی بھی تجوید کے رولز کو وہ مس نہیں کرتے۔ جو امام ہوتے ہیں وہ تجوید کے رولز کو مس نہیں کرتے، پھر بھی وہ بہت ہی فاسٹ پیس میں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ بہت ساری نفلیں پڑھ رہی ہوں اور بہت سارے سوراز پڑھ رہی ہوں تو آپ الحدر کو بھی فالو کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اوکے فائن، تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم تلاوت کو شروع کریں گے۔ الاستعاذہ، اس کے بعد البسملہ پڑھنا ہے ہر سورہ کی شروع میں، اور کس طرح ہم جو ہے ریسیٹیشنز کو فالو کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پیس میں، رائٹ؟ الحمدللہ۔ اب جو ہے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ہم ہماری نمازوں میں تسبیحات پڑھتے ہیں، ضروری ہے نا، کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ان میں جو بھی تسبیحات ہم پڑھ رہے ہیں ان کی میننگ بھی ہوتی ہے، رائٹ؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان میں لہن جلی ہوتی ہے۔ اٹ از ناٹ گڈ، کیونکہ یہ صلاح تو ہم صرف اور صرف 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، بہت ہی کم وقت ہمارے دن کا لگتا ہے نماز پڑھنے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری بات چیت یہاں پر چلتی ہے نا، کیا ہے؟ نماز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ضرور یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ضرور اس کے اندر جو تسبیحات ہیں اسپیشلی، جس کو ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں جب فاسٹ پڑھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ان تسبیحات کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ، اس کی جو ہے میننگ بدل جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے، آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں۔ پہلے میں ان کی تجوید بتاؤں گی، اس کے بعد آپ ان کو ضرور ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اگر کوئی کویشچنز ہو تو انشاءاللہ لاسٹ میں رکھ لیں گے، بیکاز ٹائم کم ہے، تو ہم انشاءاللہ آج تسبیحات الصلاۃ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، فائن انشاءاللہ۔ اوکے، پہلا ہے تکبیر، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس میں کیا ہے؟ ایک ہی حرکہ لمبا کریں گے، لام جلالہ کو ہیوی کیا جائے گا، اس کو ہم اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر، را ساکن کو ہیوی رکھیں، اللہ اکبر۔ پڑھیں، جی کاف پہ قلقلہ نہ کریں، اکبر نہیں، جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے ٹھیک پڑھا، اللہ اکبر، کاف میں ہمس ہوگا، قلقلہ نہ کریں، اکبر نہ کہیں، اکبر انشاءاللہ۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ثنا ہے، جو ہم نماز سے شروع میں پڑھتے ہیں، اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم، یہاں پہ با پہ قلقلہ کریں گے،
اور جو ہا ہے دو حرکہ لمبا ہوگا اور شارپ بھی ہوگا. ہا اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ لام جلالہ کو ہیوی رکھیں گے. سبحانک اللہم میم پہ مشدد ہے تو غنہ کریں گے. وبحمدک ہا جو ہے بہت ہی شارپ پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دال آیا ہے, اظہار شفوی ہوگا. وبحمدک وتبارک, دیکھیں وتبارک, با کو دو حرکہ لمبا, را کو موٹا کریں. وتبارک اسمک وتعالی, عین اور لام دونوں کو دو حرکہ لمبا کریں لیکن عین کو وتعالی نہ پڑھیں. وتعالی جدک ولا الہ, یہاں پہ مد جو ہے وہ منفصل ہے, آپ دو حرکہ بھی کر سکتی ہیں. ولا الہ غیرک, غی پڑھیں اس کو, غیرک نہ پڑھیں, اے نہیں ای کی ساؤنڈ آئے گی. غیرک, فائن. میں اس کو پڑھوں گی, آپ سب ریپیٹ کریں. سبحانک اللہم وبحمدک سبحان وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. جی ماشاء اللہ, الحمدللہ. آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا. رکوع میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سبحان, یہاں با پہ قلقلہ کریں, ہا کو بہت ہی شارپ پڑھیں. سبحان ربیل, را موٹا ہوگا, ربیل, اس کو ربی ال نہ پڑھیں, ربیل عظیم, ضا کو ہیوی کریں گے انشاءاللہ. عظیم, سبحان ربی العظیم. جی ماشاء اللہ, جی ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. تو ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں جب ہم تسمیع کرتے ہیں. سمع, سمع, عین کو کلیئر رکھیں, لام جلالہ کو ہم ہیوی رکھیں گے. سمع اللہ لمن, نون ساکن کے بعد ہا, ہا یا ہے, ہا کو شارپ کریں. حمیدہ, سمع اللہ لمن حمیدہ. رب, اوکے یہاں دیکھیں را کو ہیوی رکھیں گے. ربنا لک الحمد. جی ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, ایکسلنٹ. ہا کو شارپ کرنا نہ بھولیں. نیکسٹ ہے سبحان, با پہ قلقلہ ہوگا. سبحان ربی الاعلی, یہ کیا کرتے ہیں کچھ سسٹرز جو ہے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں, اعلی نہیں ہے. دیکھیں حمزہ کے بعد عین آیا ہے, اعلی. سبحان ربی الاعلی. جی ماشاء اللہ, ایکسلنٹ, ماشاء اللہ ایکسلنٹ, بارک اللہ فیک. آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا الحمدللہ. ہاں اب اس کو دیکھتے ہیں التحیات کو. اس کے اندر اکثر مسٹیکس ہماری ہوتی ہیں تو ضرور اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. پہلے تجوید دیکھیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد آپ تلاوت کریں گی. اوکے, التحیات, ہا جو ہے بہت ہی شارپ ہوگا. للہ, لام جلالہ لائٹ. والصلوات, صاد کو ہم ہیوی کریں گے, لائٹ نہیں ورنہ سین لگے گا. والصلوات نہیں, والصلوات, واو کے لئے ہون گول کریں, دو حرکہ لمبا کریں. والصلوات. والطیبات, تو کو ہم ہیوی رکھیں گے, والطیبات نہیں پڑھیں گے. والطیبات. السلام علیک, علیک عین پڑھنا نہ بھولیں, علیکہ نہ پڑھیں, ای کی ساؤنڈ آئے گی. لام یہاں پر یا لین آیا ہے, علیک. ایہا النبی, نون پر مشدد ہے, یا پر بھی مشدد ہے, نون پہ غنہ کریں, یا پہ سٹریس کریں. ایہا النبی ورحمت اللہ, را ہیوی ہوگا, ہا بہت ہی شارپ آواز سے پڑھیں گے, خلخلہ نہ کریں, ورہ نہ کہیں. ورحمت اللہ, لام جلالہ ہیوی ہوگا. وبرکاتہ, یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں. وبرکاتہ.
السلام علینا وعلا، یہاں دیکھیں وعلا ہے، اس کو ولانا پڑے، نحن جلی ہو جائے گی، وعلا عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ لام جلالہ جو ہے وہ لائٹ ہوگا، صالحین پہ سٹریچ کریں کیونکہ مشدد ہے، سٹریس ہوگا، عباد اللہ الصالحین، ہاں کو بہت ہی شارپ کریں گے، اشہد اللہ الہ اللہ الہ الا اللہ، اس کو ہم لام جلالہ کو ہیوی کریں گے، الا اللہ، و اشہد ان مشدد ہے، دو حرکہ لمبا غنہ کریں، محمدن، یہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچھ سسٹرز کی عادت ہوتی ہے محمد کہنے کی، مو نہیں ہے مو ہے، ضمہ ہے تو مو پڑھیں، محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ، یہ ہا کو پڑھنا نہ بولیں، کیا ہوتا ہے ہم کیا پڑھتے ہیں ورسولہ پڑھتے ہیں، یہ ہا بھی آئے گا نا، ورسولہ، اس طرح انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، آپ سب ریپیٹ کریں، التحیات للہ والصلوات، جی سسٹرز میرے ساتھ ہی ریپیٹ کریں، 1 سیکنڈ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، والطیبات السلام علیک ایہا النبی، والطيبات السلام عليك النبي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علينا جی آپ میں سے مجھے کچھ مسٹیکس لگ رہی تھیں، علینا نہیں ہے علینا ہے، اور وعلا پڑھ رہی تھیں آپ، اعلی نہیں وعلا، علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول ان محمدا عبدہ ورسولہ، جی الحمدللہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اس کی انشاءاللہ ہم تجوید دیکھتے ہیں، آپ سب بعد میں ریپیٹ کریں، پہلے میں تجوید بتاؤں گی، اللہم، یا اللہم ہم اکثر یوز کرتے ہیں ہماری دعاؤں میں بھی، تو کوشش کریں یہاں پہ جو لام جلالہ ہے وہ ہیوی پڑھیں، مجھے کچھ پوچھنا تھا جی سسٹر آپ پلیز تھوڑا اینڈ پر پوچھیں گی بیکاز اس کو ہم آج کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ، اوکے اوکے اوکے، دیکھیں یہاں پہ لام جلالہ کو ہیوی کریں، اللہم، میم پر مشدد ہے تو ضرور غنہ ہوگا، صلی، صاد کو ہیوی رکھیں، صلی علی عین کو کلیئر پڑھیں، علی نہ پڑھیں، علی محمدیوں، میم کو ہم مو نہ پڑھیں گے، یہ اکثر جو اردو میں ہے ہم جو نیمز بھی لکھتے ہیں تو محمد لکھتے ہیں، مو نہ پڑھیں مو پڑھیں، کیونکہ یہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے، محمدیوں، یہاں پہ تنوین کے بعد واو آیا ہے، ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، دو حرکہ لمبا غنہ کریں، محمدیوں وعلی آلی، منفصل ہے تو دو حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، وعلی آلی،
محمد کما صلیت، تنوین کے بعد کاف ہے تو ضرور یہاں پر ہم اخفا کریں گے 2 حرکہ لمبا غنہ کے ساتھ. محمد کما صلیت، لیتا نہ پڑھیں، صلیت علی ابراہیم، ابرا نہیں، اس کو ہم ابرا پڑھتے ہیں. اوکے، ہم اکثر کیا کرتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم نہیں، ابراہیم. وعلى آل ابراہیم انکا، نون پہ مشدد ہے، 2 حرکہ لمبا غنہ کریں. حمید مجید، یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد میم آیا ہے، ادغام ود غنہ کریں گے. دال پہ اگر ہم سٹاپ کر رہے ہیں تو ضرور ساکن پر ہم قلقلہ کریں گے. حمید مجید. اللہم، لیکن اسلام جلالہ کو ہیوی کرنے کے لیے حمزہ کو نہ کریں، اللہم نہ پڑھیں، لائٹ ہوگا. اللہم بارک، کاف پہ ہمز، علی محمد وعلی آل محمد کما، تنوین کے بعد کاف ہے، اخفا کریں. بارکتا، را پڑھیں گے، بارکتا نہیں، بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، مشدد ہے، انکا حمید مجید. تنوین کے بعد میم آیا ہے تو ضرور ہم یہاں پہ غنہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو پڑھیں، آپ سب ریپیٹ کریں انشاءاللہ. ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ ہے تو جلدی ریپیٹ کریں. اللہم صلی علی محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. آپ سب نے ٹھیک پڑھا. کچھ جو مسٹیکس آ رہی تھیں وہ ہے عین میں، عین کو نہ پڑھیں، اور اس ہا کو جو گول ہا ہوتا ہے اس کی طرح نہ پڑھیں. حمید مجید. اوکے، باقی سب آپ بہت اچھے سے پڑھ رہی تھیں ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. اب جو لاسٹ پہ ہم پڑھتے ہیں وہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر کیا خیال رکھیں گے، را پر اور ہا پر ہمیں را کو موٹا کریں گے، ہا پہ شارپ آواز کریں گے. یہاں لام جلالہ ہیوی ہوگا اور اس ہا کو پڑھنا نہ بھولیں کیونکہ اللہ یہ لفظ میں ہا ضرور ہوتا ہے، اس کو اللہ نہ پڑھیں، اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو کل سے جو ہے انشاءاللہ ہم تلاوت شروع کریں گے، تو ضرور آئیں کیونکہ تلاوت جو ہے وہ آپ کو بھی کرنی ہوگی اینڈ 1 to 1 اسسمنٹس بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو ضرور کلاس اٹینڈ کریں اینڈ ریویژن ایک بار دیکھ کر آئیں تاکہ ہم سارے رولز کو ان تلاوت میں اپلائی کر سکیں انشاءاللہ. جس سسٹر آپ کا ڈاؤٹ تھا تو پلیز آپ مجھے واٹس ایپ پر جو ہے وائس نوٹ کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گی. 30 سیکنڈز ہی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.